أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعلى أعمال إلى الله أدومها وإن أقل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رونق افروز اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام، صدر محترم استاد محترم جناب حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس پر رونق محفل میں تشریف فرما حضرات معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، اور پردے میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات اس سے پہلے حضرت امیر شریعت اڑیسہ دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح اس وقت کے نوجوان مقرر شعلہ بیاں اور بہت سارے شعبہ میں کام انجام دینے والے مائناز عالم دین حضرت مولانا عزیزم مولانا خیر الدین سلمہ کے بیان سے مستفید ہو رہے تھے۔ اور پھر آپ کو یہ بتا دوں، جیسے آپ حضرات بھی مہمان مکرم اور ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین اور مقرر حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو تشریف لا چکے ہیں، اور میرے خیال سے بہت جلدی ابھی رونق افروز اسٹیج ہونے والے ہیں۔ بہرحال ایک تمہید کے طور پر ہم لوگ مقامی علماء اکرام ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ بلیا اور ڈیرہ بیسی الحمدللہ یہ ہمارا سبلنگ اور 14 محلے کا علاقہ میں شمار ہوتا ہے۔ کافی دنوں کے بعد، چونکہ میں ابھی جب گلی میں آ رہا تھا تو میرے والد محترم اللہ ان کو غریق رحمت عطا فرمائے، حضرت امیر شریعت سالس مولانا جلال صاحب نور اللہ مرقدہ، بالکل راستے میں آ رہا تھا، یاد آ رہا تھا کہ کسی زمانے میں وہ بھی آتے تھے اور ان کے ساتھ ہم لوگ آیا کرتے تھے۔ بلکہ یوں سمجھیے 14 محلہ تو کیا، پورا اڑیسہ، ہر مساجد اور اڑیسہ کا ہر گاؤں، اڑیسہ کی ہر بستی میں ان کا اپنا بچھونا اوڑھنا تھا۔ جہاں بھی دیکھو، جس جگہ دیکھو، اڑیسہ کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، اڑیسہ کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد محترم حضرت مولانا جلال صاحب نور اللہ مرقدہ، لہذا وہ ہر گاؤں میں جاتے تھے اور ہر گاؤں میں ان کی الحمدللہ قدم رنجا ہوئے ہیں۔ بہرحال جس کی نتیجے میں، جس کی وجہ سے آج پورے اڑیسہ میں جو بھی یہ دینی علوم دینیہ اور اسلامیہ اور جو بھی یہ دینی ماحول ہے، سب انہی لوگوں کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ ورنہ ہمارے اڑیسہ میں تو سارے لوگ یا تو قادیانی ہو جاتے یا پھر سارے لوگ بدعتی ہو جاتے، لیکن ان لوگوں کی قربانی ہے کہ آج ہم لوگ پوری دنیا میں یعنی سب سے بہتر سنی اہل سنت والجماعت اور دیوبند عقائد میں ہم لوگ الحمدللہ سب اس پر عمل کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر ہم ان کو فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی کتابوں اور ان کی فقہ میں سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین، اور خاص طور پر میں ہمارے یہ نوجوانان جو بلیا ہیں اور اسی طرح بزرگان دین بلیا والے سبھی حضرات کا میں شکر گزار ہوں، اور میں ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں ان جملوں کے ساتھ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خدمات میں سے دنیاوی اعتبار سے خدمات آپ سے لیتا رہا، لیکن ایک دینی خدمات کے لیے جب آپ نے اپنا اس جذبے کو قائم کیا ہے اور اگر ایک شروع کیا ہے تو پھر
اس چیز کو ہمیشہ سالانہ ہو یا 2 سالہ ہو 3 سالہ ہو، کم سے کم ان اکابرین کی یادگار اور پھر ان دینی ماحول کو ہمیشہ اجاگر کرنے کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سبھی سے اپیل بھی کرتا ہوں، نوجوان بچے تو ابھی نظر نہیں آتے ہیں، بہرحال جو بزرگان دین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلہ کو ہمیشہ جاری رکھیں، کم سے کم علماء کرام کی آمد و رفت اس گاؤں میں ہو جائے، اور علماء کرام کی آمد و رفت ہو، علوم دین کی بات ہو، تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ بھائی جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس گاؤں میں اگر علماء کرام کا قدم پڑ جاتا ہے تو اس گاؤں کے قبرستان کے جتنے یعنی مرحومین قبرستان میں سو رہے ہیں سبوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور میں نے اپنے بزرگ عالم دین سے ایک بات بھی سنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس گاؤں میں علماء کرام کی آمد و رفت ہوتی ہے اس گاؤں میں کوئی نہ کوئی بچہ حافظ قرآن اور عالم دین بنتا ہے۔ تو میرے خیال سے الحمدللہ اس گاؤں میں بھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب رہتے ہیں، پھر ہمارے دوسرے بچے مولانا معین صاحب اور مفتی ظریف صاحب اور بھی بہت سارے حضرات بچے تیار ہوئے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تو بچوں کا جذبہ ہوگا، لوگوں کا جذبہ ہوگا، تو انشاءاللہ یہاں کا ہر بچہ ہر گھر میں الحمدللہ حافظ قرآن عالم دین ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، یہی موضوع ابھی ہے جو ہم لوگ کا 1 ہفتہ پہلے عید الفطر ہوا ہے، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، افضلیت مہینہ، جو مہینوں میں سب سے افضل، دنوں میں سب سے افضل، اور جس کی اہمیت اتنی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یعنی کہ جو ہم لوگ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن امت کے اوپر میں یہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول ہر رات میں اس تہائی حصے جو سحری کے وقت سے پہلے جو تہائی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نازل ہوتا ہے، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان لگواتا ہے کوئی کھڑا ہو کر مانگنے والا اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے تو میں دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی مغفرت کوئی مانگنے والا اچھی چیزیں میں اس سے نوازوں گا، کوئی اولاد نیک صالح اولاد مانگتا ہے میں اسے دوں گا۔ وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور حدیث کی کتابوں اور اسلام کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر دن کے رات کی تہائی حصے کی جو اہمیت ہے، رمضان المبارک کا جو مہینہ رمضان کے چاند دیکھنے سے پہلے عید الفطر کے چاند دیکھنے تک ہر لمحہ تہجد کی نماز اور تہجد کے وقت کے برابر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، تہجد کے نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے جو لوگ عام دنوں میں تہجد کی نماز پڑھ پاتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے ان لوگوں پر، لیکن آپ یہ بات بتائیے یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا، لیکن یہ پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرتا ہے کہ ہر لمحہ تہجد کی نماز میں جو وقت ہوتا ہے وہ لمحہ پورے کے پورے، اگر صبح کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، پورے چاند رمضان المبارک کے مہینے کا چاند دیکھے اور عید الفطر کے چاند دیکھنے تک پورا وہ لمحہ موجود رہتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ قرآن کریم کی تلاوت کیے، قرآن کریم کو تراویح میں سنے، قرآن کریم کے ذریعے تراویح کی مکمل 20 رکعت نماز پڑھی، روزے رکھے، سحری کیا، افطار کیا، جھوٹ بولنا بند کیا، حرام غذاؤں سے دور رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہم اس کو روکتے رہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اپنے بیانوں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں نصیب کرتا ہے، انسان کی جسمانی اور روحانی اس باڈی اور روحانی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ سروسنگ کرتا ہے، ہماری یہ تربیت دیتا ہے۔ 11 مہینہ جس طرح زندگی حرام حلال میں ہم گزارے، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمحہ دیتا ہے، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ لمحہ ہے، آؤ اس لمحہ میں اگر 1 سیکنڈ کے لمحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں اس لمحے کو نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ میرے بھائی اگر یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے اس چیز کو کہ ہم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، تراویح پڑھ لیے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھیں۔ جس طرح رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، اسی طرح رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں بھی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ربنا اللہ، جو اللہ کو اپنا رب مانا، اور پھر فرمایا
ثم استقاموا اور اس پر قائم رہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے پر قائم رہے، اللہ کے قانون، اللہ کے مسائل، اللہ کے اعمال، اللہ کی عبادت میں قائم رہے، تو پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ، اور وہ لوگ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان لوگوں کے سامنے کہ آپ نے رمضان میں روزہ رکھا، تراویح پڑھی، نماز کیا، سب کچھ کیا، اور پھر ثم استقاموا، اور پھر بعد میں بھی اس پر عمل کرتے رہے، یعنی کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے، کچھ وقت ملا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے پیارا عمل اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ادومھا، کہ اس میں مستقل ہو، استقامت ہو، ہمیشہ ہو، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَقَلَّ، کم سے کم کیوں نہ ہو، تو اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کتابیں پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، اور اس کے بعد جب عید الفطر کا چاند نکلا تو پھر ہم اس سے ہٹ گئے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ کم ہو مگر دوامت کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، ہر وقت کے لیے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ میرے بھائی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم سے رمضان کا روزہ رکھوایا، عبادت کروایا، تراویح کی نماز پڑھوائی، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک اخیر میں بات کہوں گا اور نکلوں گا کہ ہماری عبادتیں قبول کب ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم یہ کیسے سمجھیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی نماز عبادت ہماری قبول ہوئی ہے، کہ اس نے اصول بتایا ہے علماء نے، اور اصول یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے تو وہ کیسے سمجھے گا کہ میری صبح کی نماز قبول ہوئی ہے، تو لہٰذا جب وہ ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو چنانچہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صبح کی نماز قبول کیا، جس کی بنیاد پر اس کو ظہر کی نماز کی توفیق دی۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے عبادت کی ہے، اب آگے آپ نماز پڑھ پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، حرام حلال سے تمیز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آپ خود اپنے آپ فیصلہ کر دیجئے کہ ہماری یہ عبادت قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ بہرحال اس کے لیے ہمیں استقامت چاہیے۔ ہمارے صدر صاحب کا حکم بھی آیا ہے، دل تو چاہتا تھا کہ اس موضوع پر الحمدللہ اور بھی اچھے انداز میں پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ ہوگا۔ اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں، آخر میں کہوں گا کہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ ان نوجوان اور بزرگان دین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمات اور ان جستجو کو، جذبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔